ایلف ہاسپٹل میں ہوتی ہے تبھی اس کے سینئر ڈاکٹر آ کر اسے بتاتے ہیں کہ تمہارے دوست سیحان کو ہارٹ پرابلم ہے۔ یہ سن کر ایلف حیران ہو جاتی ہے اور سمجھ جاتی ہے کہ سیحان مرا نہیں ہے۔ پھر سیحان کو ہوش آتا ہے اور وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے۔ پھر غازی یوسف سیحان کے پاس آتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بیٹا تمہیں ہارٹ پرابلم ہے۔ غازی یوسف سیحان سے کہتا ہے کہ میں تمہاری اور ایلف کی شادی کے لیے تیار ہوں اور میں خود ایلف کو شادی کے لیے مناؤں گا۔ پھر غازی یوسف ایلف کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سیحان زندہ ہے پر وہ ہاسپٹل میں ہے۔ غازی یوسف ایلف سے کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے سیحان کے لیے تمہارا ہاتھ مانگتا ہوں، کیا تم سیحان سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر ایلف حیران ہوتی ہے اور پھر شادی کے لیے مان جاتی ہے۔ اس کے بعد غازی یوسف ایلف کو لے کر سیحان کے پاس جاتا ہے۔ سیحان ایلف کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے۔ سیحان ایلف سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جس کے بعد ایلف مسکراتے ہوئے سیحان سے شادی کے لیے مان جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی سیحان کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اور وہ گھر آتا ہے تو غازی یوسف مولوی کو بلاتا ہے اور سیحان اور ایلف کا نکاح کروا دیتا ہے۔ شادی کے بعد سیحان اور ایلف دونوں ہنی مون کے لیے اسلام آباد چلے جاتے ہیں۔ وہاں وہ خوشی سے گھوم رہے ہوتے ہیں، تبھی اچانک سے سیحان کے دل میں درد ہوتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ایلف یہ دیکھتی ہے تو وہ گھبرا جاتی ہے اور سیحان کو لے کر ہاسپٹل آتی ہے، جس کے بعد وہ غازی یوسف کو کال کرتی ہے۔ ایلف غازی یوسف کو بتاتی ہے کہ سیحان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے، جس کے بعد غازی یوسف ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر سیحان کو چیک کرنے کے بعد باہر آتے ہیں اور غازی یوسف کو بتاتے ہیں کہ سیحان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہے اور اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرنا ہوگا۔ جس کے بعد غازی یوسف ایلف کو کہتا ہے کہ تم گھر چلی جاؤ، میں یہیں سیحان کے پاس ہوں۔ ایلف گھر جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اس کا ایک بھیانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہیں ایلف کی جان چلی جاتی ہے۔ ڈاکٹر ایلف کا ہارٹ سیحان کو لگا دیتے ہیں اور سیحان کی جان بچ جاتی ہے۔ جب سیحان کو ہوش آتا ہے تو وہ ایلف کا پوچھتا ہے، جس پر غازی یوسف اسے بتاتا ہے کہ ایلف مر چکی ہے، جس پر سیحان رونے لگتا ہے۔ یہ ہماری پریڈکشن ہے جو غلط بھی ہو سکتی ہے۔